نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں پارٹ میں ہم نے تفسیر قرآن میں یہاں تک سماعت کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکۃ المکرمہ بھیجا۔ اس درمیان میں آپ موجود نہ تھی تو ان کے ہاتھ کے بدلے میں حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر کلام مجید میں رب نے فرمایا، آیت یہی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر۔ تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا۔ تو گویا عثمان کے ہاتھ کو رب نے فرمایا کہ وہ رب کا ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت الرضوان کا ذکر کلام مجید کے سورہ فتح میں فرمایا۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو جو پھرے گا وہ اپنے ہی نقصان کو پھرے گا، اور جو اللہ سے کی ہوئی بات کو پورا کرے گا تو اللہ اسے ان قریب بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس بیعت الرضوان میں تقریباً 1400 صحابہ کرام شامل تھے۔ اب آگے سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک میں دو طریقے سے قرآن کی تقسیم ہو چکی تھی، ایک صورتوں سے، دوسری منزلوں سے، یعنی قرآن پاک کی 7 منزلیں کی گئی تھی کہ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے ختم کر سکے اور اس طرح 7 دن میں پورا ہو۔ قرآن مجید کی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری سورہ مائدہ سے، اور تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، پانچویں سورہ شعراء سے، چھٹی سورہ صافات سے، اور ساتویں سورہ قاف سے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے 30 حصے برابر کیے گئے، جس کا نام رکھا گیا 30 سپاری، تاکہ تلاوت کرنے والا ایک سپارہ روز کے حساب سے ایک مہینہ میں قرآن پاک ختم کر سکے۔ پھر قرآن میں زبر و زین نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت کرنے میں سخت دشواری محسوس ہوتی تھی، کیونکہ غیر عربی لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ غیر عربی سے مراد یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں تو وہ تو عربی زبان میں بات بھی کر سکتے ہیں، تو وہ کچھ حد تک پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن غیر عربی جیسے انڈیا ہے، پاکستان، دیگر ممالک ہے جہاں عربی زبان نہیں بولی جاتی، جہاں کے لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، تو انہیں قرآن کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کافی دشواری ہوتی، اور عربی حضرات بھی بعض موقعوں پر دشواری محسوس کرتے تھے، لہٰذا اس میں زبر و زیر لگائے گئے اور نون قطنی وغیرہ کو ظاہر کیا گیا۔ مشہور یہی کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے کیا، اسی حجاج بن یوسف نے سورتوں کے نام قرآن میں لکھی۔ پھر قرآن مجید میں نقطے اور اعراب وغیرہ لگائے گئے، اور اس عظیم ہستی کا نام ابو اسود واعلی ہے، جنہوں نے حجاج بن یوسف کے حکم سے یہ کام کیا۔